المؤمنين معاوية معاوية صحابي رسول معاوية معاوية كاتب وحي معاوية معاوية محب اہل بیت مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ آیا میں شمس کی طرح کرامت معاویہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنی اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز اور مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو دوبارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دفاع کا موقع دیا. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں AHES کے ذمہ داران اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے میرے وعدے کی
لاج رکھتے ہوئے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ جو موضوع ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کیا جائے۔ اس سے پہلے تقریباً 3-4 ہفتوں پہلے ایسے ہی اتوار کے دن سیرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے درخشاں پہلو پر قرآن، سنت اور تاریخی دلائل سے ان کے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی تھیں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین مجلس، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو مہاجرین اور انصار میں ایمان لانے میں سابق ہیں، مقدم ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ایسے ہی وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے اپنی رضامندی کے اعلان کے بعد اس بات کی خوشخبری سنا دی کہ ان کے لیے جنت میں ایسے باغ اور باغیچے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس نعمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی منقبت یا ان کی شان یا ان کی عظمت کے لیے پورے قرآن مجید میں اگر یہی ایک آیت ہوتی تو کافی تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کی کھلے طور پر وضاحت کر دی کہ جو لوگ انصار اور مہاجرین میں ابتدائی دور میں اسلام لائے اور ان کے بعد ان کی راہ پر چل کر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں زندگی گزاری، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور صرف راضی ہی نہیں ہوا بلکہ وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دینے والا ہے۔ جیسے یہ آیت کریمہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے، ٹھیک ویسے ہی یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، کاتب وحی، اللہ کے وحی پر امین و امانت دار معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ہے۔ اور یہی باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے میں نے دلائل کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سلف کے میزان میں یعنی صحابہ اور تابعین کے میزان میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا کیا مقام ہے۔ اگر کسی فرد یا شخص کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے، ایک دنیاوی مثال سے اس کو سمجھیے۔
آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی بچے سے کرنا ہے. نکاح کی بات جیسے طے ہوتی ہے, رشتے کا معاملہ جیسے طے پاتا ہے, آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس علاقے اور معاشرے میں جا کر جہاں وہ بچہ زندگی گزارتا ہے, اس کے رشتہ داروں سے, اس کے دوست و احباب سے اس بچے کی نسبت معلومات حاصل کرتے ہیں. یہ بچہ نیک ہے یا بد ہے, اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے. معاملہ ایسا ہی ہے نا, عموماً یہی ہوتا ہے. جی یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں. تو ایسے ہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت, آپ کا مقام اور آپ پر جو اتہام لگائے گئے ہیں روافض کے جانب سے, شیعوں کی جانب سے, اور ایسے ہی بعض نیم رافضی مولویوں کی جانب سے, اس کا پردہ اگر چاک کرنا ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں صحابہ اکرام کے معاشرے میں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام و مرتبہ کیا تھا. اگر ہم دیانت داری سے اور ہر قسم کے تعصب کے عینک کو اتار کر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اگر صحابہ کے اقوال اور احوال کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل, آپ کے شرف, آپ کی عزت اور آپ کے حسن سیرت کے قائل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے. شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وفات پاتے ہیں, اور ان کی وفات کے بعد ملک شام کا گورنر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کرتے ہیں. یاد رکھیں میری اس بات کو, حضرت سیدنا معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان فوت ہو جاتے ہیں, جو ملک شام کے, جسے ہم سیریا کہتے ہیں آج کے ڈیٹ میں, شام کے گورنر ہیں. ان کی وفات ہو گئی, خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آپ نے ان کی جگہ, ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو وہاں کا والی اور گورنر مقرر کیا. آپ مکمل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ملک شام کے گورنر رہتے ہیں. آپ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسے ہی انہیں شام کا گورنر بنائے رکھا جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کر کے رکھا تھا. آپ دیکھیے کتنا لمبا عرصہ ہے, کتنا لمبا عرصہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ خلافت, اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ خلافت. ان دونوں کے زمانہ خلافت میں ملک شام کے والی اور گورنر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنائے جاتے ہیں. اگر یہ دیکھنا ہو تو ہم امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور
امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آئیے آپ کو ایک بہترین نقطہ بتاتا ہوں، وہ میں نے کیوں بتایا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 567 567۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے جن کو امیر مقرر کیا تھا ان کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک علی امراء الامصار وانی انما بعثتهم علیہم لیعدلوا علیہم ولیعلموا الناس دینہم وسنت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم ویقسم فیہم فیئہم وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 567 567، یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں ان تمام امیروں پر جنہیں میں نے الگ الگ شہروں کا امیر بنایا ہے، میں نے انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں اور لوگوں کو اللہ کا دین اور ان کے نبی کی سنت سکھلائیں، اور میدان جہاد میں جو مال حاصل ہو، مال فے اور مال غنیمت، اس کو کیا ہے ان کے درمیان تقسیم کرے، اور ایسے ہی اگر ان کے اوپر کوئی معاملہ ملتبس ہو جائے تو وہ معاملہ میرے پاس لے کر کے آئے۔ یہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اب ذرا اس حدیث کے بارے میں دیکھیے، اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی توثیق کی ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عادل اور سچے حاکم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی حکومت سے، ان کی ولایت سے، جہاں کا انہیں والی بنایا تھا، اس سے راضی تھے۔ اگر راضی نہیں ہوتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص کسی کافر، منافق یا خائن کو مسلمانوں کا والی مقرر کر دے؟ کوئی مجھے بتلائے۔ اللہ اکبر۔ اکثر علماء نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور حسن سیرت پر صحیح مسلم کی اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ دیکھ لو سیدنا عمر بن خطاب اور ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی کا والی مقرر کیا، اور سیدنا معاویہ نے ولایت کے حق کو ادا کیا اور لوگ ان کی سخاوت اور حلم و بردباری کے قائل تھے۔ اگر مزید دیکھنی ہو تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بہترین قول ہے جو ان سارے لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے کافی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں۔ مجموع الفتاوی کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت بڑی بحث کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی تو ان کے جگہ ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کا والی اور گورنر بنایا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم فراست اور سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور لوگوں کے بارے میں بڑی خبر رکھنے والے تھے، اور اس دور میں صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ علم والی شخصیت تھے۔ آگے کہتے ہیں کبھی بھی
سیدنا عمر یا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما نے کسی منافق کو مسلمانوں کا والی نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو حاکم بنایا ہے، اور وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے بھی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے ان سے جنگیں لڑی، اور جب وہ دوبارہ اسلام میں آ گئے تو انہیں ہتھیار اٹھانے اور گھوڑ سواری کرنے سے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی سچی توبہ ظاہر ہو گئی۔ مزید سیدنا عمر نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ عراق کے گورنر تھے تو لکھ کر کے بھیجا کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے دوبارہ اسلام میں آئے ہیں، ان میں سے کسی کو کسی شہر کا حاکم نہیں بنانا، اور نہ ہی ان سے کسی جنگ میں مشورہ لینا۔ حتیٰ کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو کچھ امیر لوگوں کے بارے میں نفاق کا شک ہوا تو اللہ اکبر ان میں سے کسی کو مسلمانوں کو والی نہیں بنایا۔ اگر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے ہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ منافقین میں سے ہوتے یا مرتدین میں سے ہوتے تو کیا یہ مناسب تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادی کا والی اور گورنر بناتے؟ نہیں تھا ممکن۔ تاریخ چیخ کے کہتی ہے، لیکن اللہ نے اللہ اکبر صحابہ کے دشمنوں کو گونگا، بہرا اور اندھا بنا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ان کی سزا ہے دنیا کے اندر کہ دلائل ہونے کے باوجود وہ دلائل نہ انہیں آنکھوں سے دکھتے ہیں، نہ وہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ وہ اپنے دل سے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ وہ جانور ہے اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے اس دنیا کے اندر۔ اور آگے آئیے، اصل مدعا تو یہ ہے، یہ سارا کھیل جو ہے رافضیوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کھیلا ہے۔ میں آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو کیا سمجھتے تھے۔ آئیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کفر یا نفاق کی بات نہیں کی ہے، بلکہ وہ انہیں عادل اور سچا مسلمان سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں دونوں کے درمیان، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے درمیان اپنی اپنی اجتہاد کی بنیاد پر، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، ہوتا کیا ہے جب کسی مولوی کا امام غلطی کر دے تو مولوی کے پاس کیا ہوتی ہے بات، بھائی اجتہاد ہے، حاکم جب اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ حدیث ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ کوئی حاکم کسی معاملے میں فیصلہ کرے اور صحیح ہے تو دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، اور اگر غلطی کر دے تو ایک ثواب ہے۔ جب ان بدبختوں سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے کہ ہمارے امام سے غلطی ہوئی تو بھی ہمارے امام کے لیے ایک اجر ہے۔ اللہ کے بندو ظالموں، یہی بات معاویہ بن ابی سفیان کے لیے کیوں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسی لیے میں کہا میری بات کو یاد رکھنا، دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر جنگ لڑی، اور جنگ مکمل 5 سال تک چلی ہے، 1-2 دن نہیں۔ کتنے سال تک؟ 5 سال تک۔
دنیا کا کوئی رافضی، کوئی شیعہ، کوئی مولوی جس کے دل میں معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما اتنا سا بھی بغض ہے، مجھے تاریخ کا ایک حوالہ دکھا دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 5 سالوں میں ایک دن بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر، منافق، شراب پینے والا، بتوں کا بیچنے والا، جو روافض الزام لگاتے ہیں، میں وہ الزام گنا رہا ہوں، یہ رافضیوں کا کہنا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے اور کفر کو چھپا کے رکھا تھا، نفاق کو چھپا۔ ساری دنیا رافضیت اگر اکٹھا ہو جائے، تاریخ کا ایک صحیح سند سے حوالہ نہیں پیش کر سکتے کہ کبھی بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو کافر، منافق، فاسق، فاجر، بتوں کا بیچنے والا یا شرابی کہا ہو۔ 5 سال جنگ چلی ہے، 5 سال، لیکن ایک بھی ایسا حوالہ کائنات کا کوئی رافضی انشاءاللہ صحیح سند سے نہیں پیش کر سکتا ہے۔ بلکہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ کے اور معاویہ رضی اللہ عنہما، آپ دونوں کے لڑائی میں قتل کیے گئے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا رب، میں رافضیوں کا منہ بند کرانے لگا ہوں اب۔ کہتے علی رضی اللہ تعالی عنہ قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ، جو لوگ میری طرف سے شہید ہوئے اور جو معاویہ کے طرف سے شہید ہوئے، انشاءاللہ یہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی منافقوں کے خلاف تھی، کافروں کے خلاف تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کے جنت میں جانے کی گواہی نہ دیتے۔ یہ تماچا ہے ان رافضیوں کے چہرے پر جو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ لڑنے والے نعوذ باللہ نفاق پر تھے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے طرف سے مارے جانے والے لوگ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے مارے جانے والے لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ حتیٰ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہی روایت ہے، اہل شام جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ چلیں ایک اور دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ، بہترین دلیل ہے، آپ زندگی بھر ان دلائل کو یاد رکھیں، اور اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے یہ لکھ کر کے مکمل کر لیا ہے، یہ پرنٹ کرا کے آپ سب کو ایک ایک نسخہ دے دوں گا، اپنے گھروں میں رکھیے، اور کوئی رافضی، کوئی نیم رافضی اس کے سر پر دے ماریے، یہ بتائیے اسے کہ دلائل کیا کہتے ہیں۔ آئیے ایک دوسری دلیل، دونوں صحابی کے درمیان 5 سال تک لڑائی چلی، یاد رکھیں آپ۔ اچھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی 2 طرف چل رہی تھی، ایک طرف آپ کی لڑائی خارجیوں سے تھی، جو خوارج تھے، جنہوں نے ان کے خلاف خروج کیا تھا، جن کی علامتیں اور نشانیاں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ دوسری طرف آپ کی لڑائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام سے چل رہی تھی، لیکن اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج سے لڑنے پر بہت خوش تھے، اور آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سنایا کرتے تھے جو خارجیوں کی مذمت میں بیان کی گئی تھی، جو خارجیوں کی مذمت اور تنقیص میں بیان کی گئی تھی، اور آپ ان سے لڑتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان سے لڑنا کیا ہے، ایک شرعی حکم ہے۔ لیکن اس کے برعکس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل شام سے لڑائی پر بڑے غمگین تھے، بڑے نادم رہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا اتنا زیادہ خون بہہ گیا۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، میں پھر وہیں لے کے آتا ہوں آپ کو، منافق ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے، کافر ہوتے، خائن ہوتے،
تو کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لڑائی پر کبھی نادم اور شرمندہ ہوتے؟ جیسے خارجیوں سے لڑائی پر خوش تھے ویسے ہی یہاں بھی لڑائی پر خوش رہتے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے اگر یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ تھی جیسا کہ یہ رافضی ملے اور ان کے ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی جو ہے ایمان اور کفر کی لڑائی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایمان اور کفر کی لڑائی تھی، توحید اور شرک کی لڑائی تھی، ایمان اور نفاق کی لڑائی تھی، تو اس میں جو مکے اور مدینے میں کبار صحابہ رہا کرتے تھے انہوں نے کیوں نہیں حصہ لیا؟ کیا صحابہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پیچھے رہتے؟ نہیں رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. لہذا یاد رکھیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عادل اور سچا مسلمان جانتے تھے، اور ان کے متعلق جتنی بھی باتیں یہ رافضیوں سے یا نیم رافضیوں سے یا انجینئروں سے یا مرزائیوں سے ہمارے پاس آتے ہیں، یاد رکھیں یہ سب ان کے پروپیگنڈے ہیں، ان کے جھوٹ ہیں، اور سند کے اعتبار سے ان کے باتوں کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. یہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. جو آدمی تاریخ اسلام کا پڑھنے والا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیا تھا. صلح کر لیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ صلح کر لیا تھا، اور مسلمانوں کو آپس میں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کو آپس میں لڑنے سے روک لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2704 میں وہ پیشن گوئی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ، کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ سردار ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے. حدیث کے الفاظ پر غور کریں. اگر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما منافق ہوتے تو نبی مسلمانوں کی دو جماعت کبھی نہ کہتے. فاسق و فاجر ہوتے یا ایمان سے پھر جاتے، مرتد ہو جاتے، تو نبی کبھی مسلمانوں کی دو بڑی جماعت نہیں کہتے. نبی نے کہا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا. اور جب آپ نے صلح کرائی تو تمام لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی. تو اگر ان کا موقف دیکھنا ہے تو دیکھیے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان جانتے تھے، مومن سمجھتے تھے، ان کے فضل اور ان کی شان کا اقرار اور ان کی ذات کا احترام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھولوں نے ان سے صلح کر لیا اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کو قتل و غارت گری سے روک دیا. آئیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا بہترین قول سناتا ہوں آپ کو اسی ضمن میں. امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کو صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد نے پایا. جب وہ خلیفہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، تو ان کی خلافت کے زمانے کو مسلمانوں میں سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت نے پایا. کچھ نام میں نے یہاں نوٹ کیا، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، مسلمہ بن مخلد،
ابو سعید، رافع بن خدیج، ابو اسامہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہم وارضا، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کی دور خلافت کو پایا، اور یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، قرآن کی تفسیر اور تعویل نبی سے سیکھی، اور جو علم کے سمندر ہیں ان کے بعد ان کی راہ پر چلتے ہوئے جنہوں نے تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا، تابعین کی بھی ایک بڑی جماعت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کو پایا۔ کچھ نام میں نے لکھے، جیسے مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود بن عبدے، یاغوث، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محیرز، اور ان جیسے بہت سارے کبار تابعین نے آپ کی دور خلافت کو پایا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی خلافت سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی اپنے بغاوت کا اعلان کیا۔ اس چیز کو امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ بڑا جامع نقطہ ہے۔ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دین کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کرنے والے تھے، جو تابعین ان کی راہ پر چل کر کے کلمہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنا جان مال سب لٹانے والے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی منافق شخص کے ہاتھ پر، فاسق و فاجر اور ایسے ہی ظالم اور غاصب کے ہاتھ پر نعوذ باللہ خلافت کی بیعت کر لیتے؟ اور آگے آئیے، اہل بیت میں سے اللہ اکبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں سے، اور آپ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، خاص ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے؟ جلیل القدر تابعی ہے، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ المکی، مکہ کے رہنے والے، کہتے ہیں کہ ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی۔ جب یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتلائی گئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے اصاب انہ فقیہ، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3765، 3765۔ کیا کہتے ہیں؟ اصاب انہ فقیہ، معاویہ نے سنت کو پا لیا، در حقیقت وہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ اہل بیت میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، اور جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت خاص ساتھیوں میں سے ہے۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کافر، منافق، فاسق، فاجر ہوتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت ان کے بارے میں ایسی بات کرے؟ اللہ اکبر۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار اپنی کتاب کے اندر اس صحیح بخاری کی صحیح روایت کے مقابلے میں ایک منکر اور مردود حدیث بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ نے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول کہ انہو فقیہ، وہ بطور تقیہ تھا۔ تقیہ شیعوں کے ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہ ایمان ظاہر کرتے، اہل سنت سے محبت ظاہر کرتے، اور دل میں کیا ہے؟ بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ تو اس کو کیا ہے؟ تقیہ، یعنی چھپانا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول انہو فقیہ اصاب انہو فقیہ، یہ بطور تقیہ تھا۔ تو یاد رکھیں ان کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی اسے پیش کرے تو وہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے، اور انہوں نے شرح معانی الآثار میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے مقابلے میں ایک روایت نقل کی جسے ائمہ حدیث نے مردود قرار دیا۔ لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ تذکیہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں صحیح ہے اور درست ہے۔ اور آگے آئیے، امام ابو بکر بن
الخلال رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے السنہ، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نقل کیا. کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اقتدار کے لیے کسی شخص کو موضوع اور مناسب نہیں سمجھا. یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. کہتے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر خلافت اور حکومت کے لیے کسی شخص کو بہتر نہیں جانا. اور یہ اہل بیت میں سے ہے. اگر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت کے دشمن ہوتے، اہل بیت کے قاتل ہوتے، تو کیا یہ مناسب ہے کہ اہل بیت کا ایک فرد جو ہے ان کی تائید میں ایسی بات کرتا؟ ابھی آگے جب روایت حدیث کی بات آئے گی تو آپ کو ایک اور چونکانے والی بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آئیے، دیگر صحابہ اور سلف سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا کہتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، اللہ ہماری ماں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر ہماری ماں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے. آمین. کہیے آمین. آپ کہتی ہیں میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کا جو معاملہ دیکھا اس میں ہمیشہ میری یہ تمنا اور خواہش رہی کہ میری عمر بھی معاویہ کو لگ جائے. اور یہ کوئی رافضیوں کی طرح جھوٹی بات نہیں ہے، الحمدللہ. حق کہتا ہوں، ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں. امام ابو عروبہ حسین بن محمد الحرانی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے المنتقى من کتاب الطبقات، آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیے. بالکل یہ قول صحیح سند سے آیا ہے، صحیح سند سے آیا ہے. آپ کہتی ہیں کہ فتنے کے دور میں نے لوگوں کے جو معاملات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا اور میری یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے آئیے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیٹے کن کے ہیں؟ عمر بن، کن کے بیٹے ہیں؟ ان کی تربیت ان کے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، کسی عام آدمی نہیں. اللہ ہمارے استاذ محترم عبد الوہاب حجازی صاحب پر رحم فرمائے، اللہ انہیں ایمان اور صحت کی زندگی دے. وہ جامع سلفیہ میں ہم لوگوں کو حجت اللہ البالغہ پڑھاتے تھے. تو ایک مرتبہ حجت اللہ البالغہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً قول بیان کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج علم کے 10 دروازے بند ہو گئے. اتنے عظیم باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر سخی اور حلیم و بردبار شخصیت نہیں دیکھا. سارے صحابہ کا اپنا اپنا مقام ہے بھائی، مقام ہے ہر صحابی کا. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم وارضا کا. لیکن انہی مقاموں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بڑھ کر سخی یعنی بہت زیادہ خرچ کرنے والا اور حلیم و بردبار، صبر و ضبط رکھنے والا اور ہوش مندی کے ساتھ معاملات میں فیصلہ کرنے والا ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا. یہ تاریخ دمشق کی میں یہ قول مل جائے گا اور یہ حسن سند سے آیا ہوا قول ہے. آئیے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں
میں نے تمہارے اس امام یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے ان کا، کہتے کہ تمہارے اس امام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا میں نے. یعنی نبی کے سنت کے کتنے پابند تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں آپ کو اصل بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ ان کے اوپر الزام اور بہتان لگاتے، تہمت باندھتے ہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑانے والے تھے، یہ رافضیوں کی بات ہے، شیعوں کی، ان کے ذاکروں کی بات ہے. وہ اپنے بیانات میں کھلے عام کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاویہ دین کا مذاق اڑانے والا تھا. بدبختوں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سنت کے اتنے پابند تھے کہ صحابی رسول اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ اگر بہتر طریقے سے کوئی جانتا اور پڑھاتا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ قول دیکھنا ہو تو بڑی لمبی فہرست ہے کتابوں کی، جیسے معجم امام بغوی رحمہ اللہ کی معجم الصحابہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح سند سے آئی ہے. یہ قول جو ہے ان کا بالکل صحیح سند سے. ایسے ہی امام طبرانی کی مسند الشامیین دیکھ سکتے ہیں، امام ابو نعیم کی الحلیہ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے سند سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حیثمی رحمہ اللہ کی مجمع الزوائد دیکھ سکتے ہیں، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے جن راویوں سے لیا ہے وہ سارے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں. بالکل صحیح سند سے انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے. آئیے ایک اور قول لیتے ہیں. صحابہ کے میزان میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، سب نے نام سنا ہے جی. تاریخ دمشق کی میں ان کا یہ قول ہمیں مل جائے گا، اور حسن سند سے یہ قول آیا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دروازے سے، انہوں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، اس دروازے والے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا اشارہ تھا. کہتے ہیں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. جو یہ کہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا مذاق اڑانے والے تھے، وہ ایک کیا پوری دنیا رافضیت جمع ہو کر کے یہ کہہ دے تو انشاءاللہ ان کی باتوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ایک پلڑے میں رکھے تو انشاءاللہ رافضیوں کی باتوں کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہمارے سامنے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والی کوئی شخصیت انہوں نے دیکھی تو کس کو دیکھا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو. ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، تاریخ بغداد میں صحیح سند سے آیا ہے، اور ایسے ہی امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنے مصنف میں اس کو نقل کیا ہے. کئی حوالے میں نے یہاں لکھے ہیں. مسور بن مخرمہ بہت مشہور تابعی ہیں، میں نے تابعین کے لسٹ میں ان کا نام بیان کیا ہے. وہ ایک وفد میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حالت یعنی ان کی ضروریات پوری کر دی، جو کچھ دینا تھا انہیں دے دیا. انہیں تنہائی میں بلا کے پوچھا، یہ روایت بڑی لمبی ہے، ایک صفحے کی ہے، میں مختصراً بتلا رہا ہوں. تنہائی میں انہیں بلا کر کے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ مسور، آپ جو حکمرانوں کو برا بھلا کہتے تھے اور خصوصاً میرے تعلق سے جو آپ باتیں کرتے تھے، ان باتوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑیے، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام پورا کیجیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ ان باتوں کا کیا ہوا. سیدنا مسور کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں میرے ذہن میں تھی میں نے سب بتا دیا. اللہ اکبر، بات تو یہاں ہے مزے کی. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جامع بات کی.
کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے میں نے عوام کی اصلاح کی کتنی کوششیں کی ہیں؟ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کیا تم لوگ صرف میری غلطیاں ہی گنتے ہو، میری نیکیوں کو نہیں گنتے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ بحث بہت لمبی چلی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام کام جو انہوں نے خیر و بھلائی کی کیے تھے سارے سنا دیے حضرت سیدنا مسور کو. وہاں سے سیدنا مسور نے ان کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ آج گفتگو میں میرے اوپر معاویہ غالب آ گئے، اور وہ چلے گئے. ان کے تعلق سے عروہ بن زبیر جو بہت مشہور تابعی ہیں، ابھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ کہتے ہیں میں نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی مسور سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی نہیں سنی، بلکہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. اور یہ اصحاب، یہ تابعین ان رافضیوں سے کہیں زیادہ سوجھ بوجھ اور سمجھ اور فہم رکھنے والے تھے، اور ان کو ان سے کہیں زیادہ کتاب و سنت کا علم تھا. الحمدللہ بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت سے آپ کو مزید سناؤں گا. آئیے، یہ تو صحابہ کے تعلق سے ہوا. تابعین کے تعلق سے میں نے کچھ اقوال نقل کیے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا. سوال دیکھیے کیا سوال کیا گیا. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت مشہور عادل حاکم گزرے ہیں اس امت کے. 2 سال تک انہوں نے خلافت کی تھی. بعض لوگوں نے انہیں 5واں خلیفہ شمار کیا ہے. آپ تاریخ پڑھیں. 2 سال ان کی دور خلافت میں حکومت کا نظام ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. بالکل اتنا امن و سکون. ان کا موازنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا. سوال یہی پوچھا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں کون افضل ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے سیدنا معاویہ کے ناک میں جو گرد و غبار، یہ گندگی جو ہوا میں اڑتے ہیں نا، گرد اڑتے نا، صفائی کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں، جو گرد و غبار سیدنا معاویہ کے ناک میں گئے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 مرتبہ بہتر ہے. یہاں ان کی تنقیص مقصود نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بلکہ سیدنا معاویہ کا مقام اور معیار بتانا مقصود ہے کہ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک میں جو گرد و غبار گئے وہ گرد و غبار بھی ان سے 1000 گنا بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑے، آپ کی بیوی کے بھائی اور اللہ کی وحی کو لکھنے والے ہیں. ان کا مقابلہ امتیوں میں سے کسی فرد سے کیا جائے، اللہ اکبر، یہ مناسب نہیں ہے. ایسے ہی یہ قول اگر دیکھنا ہو تو امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام آجوری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الشریعہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. امام معافہ یا امام معافہ بن عمران الموصلی رحمہ اللہ، آپ کی وفات 185 ہجری میں ہوتی ہے. ان سے پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی کو بھی برابر قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی صحابہ کے مقابلے میں کسی کو بھی برابر قرار نہیں دیا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. آگے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صحابی ہیں، ام المومنین تمام اہل ایمان کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، لکھا کرتے تھے آپ کی باتوں کو، اور اللہ کے وحی کے لکھنے میں امین ہے. ان کا یہ قول
تاریخ بغداد میں ملے گا اور تاریخ دمشق میں، اور یہ قول بالکل صحیح سند سے نقل کیا گیا. ایسے ہی ابراہیم بن میسرہ الطائفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں سزا دی تھی، مارا نہیں تھا کبھی بھی کسی کو، لیکن انہوں نے ایک شخص کو بہت مارا تھا جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اتنے نرم دل تھے کہ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو نہیں مارا، سزا نہیں دی اپنے ہاتھ سے، لیکن ایک شخص جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے کوڑا مارا تھا سزا دینے کے لیے. اور یہ قول تاریخ دمشق میں موجود ہے، بالکل صحیح سند سے آیا ہے. آئیے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے بعد میں امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کر دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص کرے تو وہ اپنے اندر مصیبت چھپائے ہوئے ہے. کیا ہے وہ مصیبت؟ نفاق ہے. نفاق. وہ مصیبت کیا ہے؟ صحابہ سے بغض ہے، اسلام سے نفرت ہے، اور دین کو مٹانے کا وہ جذبہ ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے. بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سوچ لیجیے اس چیز کو. جو بھی ہو اس کائنات کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو کسی مسلک کا، اگر وہ صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے، تنقیص یعنی ان کی برائی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر بہت بڑی مصیبت چھپی ہوئی ہے. اب کوئی کہے کہ منافق صحابہ، یا کوئی کہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھٹک گئے تھے، یا کوئی کہے کہ معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کہہ دیں تو تمہارے کان سے خون نکل آئے، اس طرح کی باتیں، تو ایسوں کو بتلائیے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے تمہارے بارے میں امت کو بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہارے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے، صحابہ کا بغض تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کے دل میں برائی ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ وہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد لوگوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، معاویہ، سعد بن ابی وقاص، ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین حفصہ اور دیگر تمام صحابیات اور صحابہ رضی اللہ عنہم وارضا اس صفحے ہستی پر نبیوں کے بعد سب سے عظیم تر شخصیت ہے، سب سے عظیم تر شخصیت ہے. ان کے مقابلے میں کائنات کے کسی کو بھی لا کر کے نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے. آئیے آخری مسئلہ آج کے درس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور روایت حدیث، بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے میزان میں منافق ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے، عادل نہ ہوتے، جھوٹے ہوتے، یا شراب پینے والے ہوتے، بتوں کے بیچنے والے ہوتے، یا دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے، تو کیا یہ ممکن اور مناسب ہے کہ صحابہ ان سے حدیثوں کو روایت کرتے؟ آئیے مسند بقی بن مخلد، دیکھ سکتے ہیں آپ میرا یہ قول جو میں یہاں سنا رہا ہوں، سیار و اعلام النبلاء کے اندر بہت مشہور کتاب ہے. مسند بقی بن مخلد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ 163 حدیثیں موجود ہیں. 163 حدیثیں. یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے نا، ان کو 100 حدیثیں بھی ڈھنگ سے یاد نہ ہوں گی، 100 حدیثیں بھی ڈھنگ سے یاد نہ ہوں گی. یہ مناظرہ اور یہ مباہلہ کی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ.
مسند بقی بن مخلد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ 163 حدیثیں موجود ہیں، اور امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا ہے، جن میں سے میں کچھ کا یہاں ذکر کرتا ہوں. جیسے انہوں نے سب سے پائے کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. معرفت الصحابہ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جائے اٹھا کے دیکھ لیں. ان بڑے بڑے کبار صحابہ نے، جلیل القدر اصحاب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں صائب بن یزید الکندی، معاویہ بن حدیج اور دیگر صحابہ نے تقریباً اگر دیکھیں تو اہل تاریخ نے اور محدثین نے جن صحابہ کے نام جمع کیے ہیں وہ تقریباً 23 صحابہ ہیں جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں بیان کی ہیں، حدیثیں بیان کی ہیں. اور بعض پھر سے کہتا ہوں یہ جملہ یاد رکھنا، بعض ان سے مروی اسانید جو ہے یعنی سند جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ قول دیکھنا ہو تو سل السنان فی الذب عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے صفحہ نمبر 15 میں یہ قول آپ کو مل سکتا ہے. تو صحابہ نے جو روایتیں بیان کی تقریباً 23 صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور بعض سندیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں لی ہیں. اور آگے آئیے، صحابہ کے بعد تابعین کی ایک بڑی جماعت ملتی ہے جنہوں نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں بیان کی. جیسے تابعین میں کچھ نام گنا تو دیکھیے ابو شعثہ، جابر بن زید، حسن بصری کا بڑا حوالے دیتے ہیں یہ لوگ، حسن بصری، سعید ابن مسیب، سعید المقبری، عطا ابن ابی رباح، محمد بن سیرین. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل بیت میں سے محمد بن علی بن ابی طالب جو ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے شیعوں کے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی. یہ جن اہل بیت کا سہارا لے کر سیدنا معاویہ کی شخصیت کو بدنام کرتے ہیں، اہل بیت میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول سنایا آپ کو. اور یہاں سنیے، حدیثوں کے بیان کرنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن علی ابن ابی طالب، جن کا معروف نام ابن الحنفیہ ہے، اور ایسے ہی حمام بن منبہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ کبار تابعین ہیں جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثیں بیان کی ہیں میرے بھائی. اور یہ قول دیکھنا ہو تو آپ تہذیب الکمال کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اہل علم نے یہ نقطہ یاد رکھیں، اہل علم نے یہاں ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین میں سے کسی نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا ہے. اگر وہ جھوٹے ہوتے تو یہ 163 حدیثیں اور کبار صحابہ اور کبار تابعین کبھی بھی ان سے حدیثوں کو نہ لیتے، کبھی بھی ان سے حدیثوں کو نہ لیتے. اور آگے آئیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر ایک بڑی بہترین بات کی ہے، وہ سن لیں انشاءاللہ. اس کے بعد آج کے درس کے تعلق سے ایک اور بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا. کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں سے کسی نے بھی، ان کے دوستوں میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی نے بھی، چاہے ان سے جنگ لڑی ہو یا جنگ نہیں کیا ہو، کسی نے بھی ان کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والوں میں شمار نہیں کیا ہے کبھی بھی.
صحابہ میں سے کسی نے بھی، چاہے ان کی لڑائی ان سے ہوئی ہو یا ان کی لڑائی ان سے نہ ہوئی ہو، بلکہ تمام اہل علم صحابہ اور تابعین ان کے صدق اور سچائی پر متفق تھے اور ان سے روایتوں کو قبول کرنے میں مطمئن اور مامون تھے، بالکل مطمئن اور مامون تھے۔ لہذا یاد رکھیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں۔ لہذا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شخصیت ہے جو صحابہ اور تابعین کے میزان میں ہم نے پرکھ کر کے دیکھا، انتہائی ذیشان، انتہائی سچے، سنت کے پابند اور دین پر عمل کرنے والے۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، ان کے درمیان جو اجتہادی اختلافات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، ان میں وہ معذور ہیں اور ماجور ہیں، معذور ہیں اور ماجور ہیں، یعنی انہیں اجر دیا جائے گا۔ اس بارے میں مکمل سکوت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس بات کے اہل نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان کی جو لڑائیاں ہوئیں، اس کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو کھولیں۔ لہذا دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو تمام صحابہ کی محبت سے بھر دے، اور تو ان کی توہین و تنقیص سے ہمیں بچا کے رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں رافضیت اور ناصبیت سے بچا کے رکھنا، اللہ تو ہمیں رافضیت اور ناصبیت سے بچا کے رکھنا، اللہ تو ہمیں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وارضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جس طرح تو قیامت کے دن ان صحابہ کا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا، اللہ تو ہم تمام اہل سنت والجماعت کا حشر ان صحابہ کے ساتھ فرمانا۔ اللہ تو ہمارا حشر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، معاویہ بن ابی سفیان اور دیگر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کرنا۔ اللہ تو ہمارا حشر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کرنا۔ اللہ تو ہمارا حشر قیامت کے دن تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کرنا۔ اللہ جو تیرے صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ جو تیرے صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ تو انہیں صحیح دین کی ہدایت فرما دے، اللہ تو انہیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، اللہ تو ان کے سینوں کو کھول دے، اللہ تو ان کے سینوں میں صحابہ کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین معاویہ، صحابی رسول معاویہ، کاتب وحی معاویہ، محب اہل بیت، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا میں شمس کی طرح کرامت معاویہ۔